پھر آپ بولیں گے کہ یار یہ مرگلال روڈ کس کا آئیڈیا تھا, کیوں یہ بنائی گئی. اچھا جی, دیکھیں کام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا کام بھی جو ہے ابھی میں ان کی بریفنگ لے رہا تھا, اور یہ جو پہلا اس کا سیگمنٹ ہے جو یہاں سے لے کے ڈیٹیل تک بننے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر اندر مکمل ہو جائے گا. دو لین دونوں طرف چل رہی ہے. ادھر ساتھ ایک اور ہم منصوبہ بنانے والے ہیں کہ یہ جو ساتھ علاقہ ہے یہ بھی سی ڈی اے کی زمین ہے, یہاں پہ کمرشل ڈیولپمنٹ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ اس علاقے کی پورے ایریا کے لیے بڑی ایک زبردست چیز ہوگی, کیونکہ پورے ایریا کی یہ ویلیوز بڑھ جانی ہے. شاہ صاحب بہت مبارک ہو جی. ادھر کمرشل ایریا آ جائے گا اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک. کتنا جی 1.4 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر تقریباً ایریا, بہت بڑا یہاں پہ منصوبہ انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گا. اس سے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سہولت بھی پیدا ہوگی, روزگار بھی پیدا ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ زمینوں کی قیمتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیں گی, تو ہر لحاظ سے اس علاقے کے لوگوں کو جو ہے فائدہ ہونے والا ہے. جو منصوبہ اس رفتار سے نہیں چلا جس رفتار سے میری خواہش تھی, لیکن اب وہ آگے اس پہ کام شروع ہونے والا ہے. یہ بھی میں بتا دوں, اس کام کو تیز کرانے کے لیے ہم نے قانون کے اندر بھی تبدیلی کی ہے جی. یہ ابھی کابینہ نے ایک چینج کی ہے, اور یہ اجازت دی گئی ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, یعنی ادارہ جس نے کام کروانا ہے وہ بھی حکومت کا ہو, اور جس سے کام کروانا ہے وہ بھی حکومت کا ہو. تو وہ جو پورا لمبا پروسیس ہوتا ہے, ٹینڈر آتے ہیں یہ وہ, اس کے بجائے براہ راست بیٹھ کے نیگوسیشن کر کے کام ہو سکتا ہے شروع. اس لیے یہ ہمارے جو بہت سارے کام ذرا سست چل رہے تھے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور تیزی آئے گی. اور جو بڑا منصوبہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ 10 کروڑ یومیہ گیلن جو یہاں پر پانی لے کر آنا ہے. اور خاص طور پر یہ جو ایک دورہ نظام ہے پورے پاکستان کے اندر ہی ہے, لیکن اسلام آباد کے اندر بھی ہے کہ سیکٹورل ایریا جو ہے وہاں پر تو باقاعدہ پانی کی بھی ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے, سیویج سسٹم بھی ہے. لیکن یہ جو آئی سی ٹی کا ایریا ہے جو سی ڈی اے کی اس کے باہر آتا ہے, یہاں پہ کوئی نظام ہے ہی نہیں. ہر بندہ اپنے اوپر ہے کہ جا خود اپنے لیے پانی ڈھونڈ لے اور کوئی سیویج کا انتظام کر لے. تو ہم چھوٹی چھوٹی اسکیمیں تو پانی کی ڈال رہے ہیں, لیکن اس کے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ پانی کیونکہ کم ہے اور نیچے سے ہم زیادہ نکال رہے ہیں تو اب ٹیوب ویلوں کے اندر پانی نہیں آ رہا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے اسلام آباد کے لیے, جس طریقے سے الحمدللہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اسلام آباد, کہ پانی کا جو منصوبہ جو پچھلے 30 سال میں کوئی نہیں بنا, انشاءاللہ تعالی 10 کروڑ گیلن یومیہ کا وہ جو منصوبہ ہے وہ بھی اگلے چند ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کے افتتاح کریں گے. غازی بڑوتا سے آئے گا چودھری صاحب, چودھری جہانگیر ہمیں ساتھ لے کر چلیں گے جی, ہم ادھر خود ساتھ چلیں گے. اس کے علاوہ صحت کا ادھر یہ کدھر علی مغل علی کدھر گیا, بھاگ گیا کدھر گیا, میں کیا میں چھپ گیا پیچھے جا کے, کوئی کام نہ بتا دے. یہاں پر ادھر ہے, یہ بتاؤ کہ سنجانی والا جو بی ایچ یو ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ انوگریشن یہیں پہ, یہاں سے کتنا دور ہے مین روڈ کس طرف؟ تو بالکل یہیں پہ مین روڈ کی دوسری طرف جو ہے یہاں پر ایک بنیادی صحت کا مرکز بننے والا ہے جی, بڑا بنیادی صحت کا مرکز. یہ بالکل یہاں پہ کوئی بھی سرکاری صحت کی سہولت ہے ہی نہیں علاقے کے لوگوں کے لیے, تو یا تو وہ مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں جانا پڑتا ہے یا سرکاری ہسپتال میں جانے کے لیے ان کو پورا سفر کر کے ادھر جانا پڑتا ہے. تو ادھر ہی آپ کے علاقے کے اندر بننے والا ہے انشاءاللہ تعالی 2 مہینے کے اندر اس کا بھی کام شروع ہو جائے گا. ساتھ اسی سال کے اندر سعید خان تیار ہو جا, صحت سہولت کارڈ بانٹنے ہیں بہت سارے ہر اسلام آباد کے رہائشی کے لیے جی, ہر خاندان کے لیے سالانہ 10 لاکھ روپے کی صحت کی سہولت دی جائے گی. اچھا, پاکستان کے عوام زندہ باد کے نعرے لگاؤ. یہ میں بار بار یاد دلاتا ہوں, میں پھر ایک دفعہ یاد دلا دوں, یہ کوئی پیسہ میری جیب سے نہیں ہے. اس میں ایک چھوٹا سا ایسا میری, کیونکہ میں بھی ٹیکس دیتا ہوں. پچھلے سال کتنا دیا تھا کہ 65-70 لاکھ روپے ٹیکس میں نے پچھلے سال دیا تھا. یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے یار, ہم اپنے گھر سے نہیں لے کے آتے. فرق آپ کو یہ جو اتنے کام چاروں طرف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, میرے ایم این اے کولیگ جو ہیں ان کو اعتراض بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں وزیر منصوبہ بندی اسلام آباد کے, تو اسلام آباد کے اندر دیکھیں کتنا کام ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ کو حقیقت بناتے جا رہا ہوں, جو ٹوٹل فنڈز جتنے ایلوکیٹ ہو رہے ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں, کام زمین پہ آپ کو زیادہ نظر ہو رہا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں.
جو کاغذ پہ بول رہے ہیں پیسہ ہے وہ زمین کے اوپر لگ رہا ہے. اور دوسرا وہ منصوبے نہیں ہو رہے کہ بادشاہ وقت کو کوئی چیز پسند آ گئی, اس نے اعلان کر دیا جی ادھر میٹرو بنا دو, ایئرپورٹ سے لے کے ادھر میٹرو بنا دو. میں اب کتنے 8 سال ہو گئے ایم این اے بنے ہوئے ادھر اسلام آباد کے, مجھے تو 8 سال میں کسی نے اس میٹرو کے لیے نہیں کہا. لوگ مجھ سے اپنی گلی مانگتے ہیں, لوگ سیویج مانگتے ہیں, لوگ جو ہے بجلی مانگتے ہیں, گیس مانگتے ہیں, سڑک مانگتے ہیں, ہسپتال مانگتے ہیں, اسکول مانگتے ہیں. کسی نے مجھ سے میٹرو نہیں مانگی. یہ پیسہ جو ہے جو کاغذ پہ ہے وہ زمین پر لگتا نظر آ رہا ہے, اور وہاں لگ رہا ہے جہاں آپ کہتے ہیں لگانا ہے. یہ فیصلے میں نہیں کرتا, یہ پوری ٹیم بیٹھتی ہے. ہر یونین کاؤنسل سے ہمارے پاس ایک فہرست آتی ہے جی کون سی چیزیں ہیں. منشور جو ہم نے بنایا تھا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلا جب الیکشن ہونے سے پہلے ہم اس منشور کے ایک ایک نقطے کو آپ کے سامنے لا کے رکھیں گے کہ یہ ہم نے کہا تھا منشور کے اندر یہ ہوا ہے. اور کوئی جیسے میں نے کہا احسان نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہے, اس سے کم پہ آپ کو سیٹل ہی نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز مختلف جو ذرا سی اب میں ترقیاتی کام کے علاوہ بڑے عرصے کے بعد مجھے موقع ملا ہے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ, سچی بات یہ محنت بڑی کی ہے اس کرونا کے چکر کے اندر. ہفتے میں 7 دن کام کیا ہے اور اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا ہے. آج ہمارے پاس NCOC کے اندر 25 ملکوں کے ایمبیسڈر آئے ہوئے تھے, اقوام متحدہ کی تنظیموں کے جو ہیڈز ہیں وہ آئے ہوئے تھے, اور کیا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ پاکستان نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی, اور جس طریقے سے وہ پاکستان کی تعریف کر رہے تھے خوشی ہو رہی تھی سن کے. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ مجھے اپنے حلقے والوں کے پاس ٹائم گزارنے کے لیے ایک تو ٹائم کی کمی, اوپر سے کرونا سوشل کیا SOP. اچھا باقی تو جو بھی ہے نا وہ خلاف ورزی کر بھی دے تو چل جاتا ہے. اس سکھر میں بیچارے یوتھ ونگ کے لڑکے وہ ایک تصویر کھچانے کے لیے پیچھے کھڑے, انہوں نے سیلفی نہیں چل گئی. شام 7 بجے سے 11 بجے تک ٹی وی پہ یہی چل رہا تھا جی وہ ماسک اتار دیا. تو میں نہیں چاہتا میرے حلقے والے بدنام ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم نکلنے والے ہیں. جیسے علی نے کہا کہ اسلام آباد اس وقت سارے پاکستان سے سب سے آگے چل رہا ہے, اور کیونکہ علی ایک اچھا پاکستانی ہے تو یہ اس بات سے مطمئن ہو گیا ہے کہ ہم باقی پاکستان سے آگے چل رہے ہیں. میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. میں اس دن مطمئن ہوں گا جس دن ہم نیو یارک سے آگے چلیں گے, کیونکہ یہ لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یہ جو پاکستانی ہیں دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے. جو دنیا کر سکتی ہے اس سے بہتر کر سکتی ہے. تو ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی اور تیز کرنا ہے. آپ کے علاقے کے اندر جی موبائل یونٹس کا پہلے بھی انتظام کیا گیا ہے, اس کو ہم اور بڑھائیں گے. اور جتنے بھی میرے پاس یہاں پہ علاقے کے قائدین بیٹھے ہوئے سب نے میری مدد کرنی ہے, اور ایک ایک گھر تک یہ پیغام بھی پہنچانا ہے, ویکسینیشن کرانی ہے, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل جو بھی بندشیں ہیں وہ ختم ہو اور اس کے اوپر ہم کام کریں. صرف ایک چیز جو ہے وہ ضرور میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے اوپر تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا کہ وہ NCOC کیا کر رہی تھی اور کیا وجہ تھی اس کی کامیابی کی. لیکن علی نے بھی کچھ ذکر کیا تھا کہ باہر ہم گوروں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. علی اگر آپ کو یاد ہو میری قومی اسمبلی کے فلور پہ تقریر تھی جو بعد میں اس کی وہ ویڈیو بھی بنا بہت وائرل ہوا تھا, اور اس تقریر کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ امپیریل کالج بہت بڑا نام ہے. امپیریل کالج انجینئرنگ کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے برطانیہ کا. انہوں نے ایک اسٹڈی کی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگست کی شاید 8 یا 10 تاریخ کو پچھلے سال کی ایک دن کے اندر پاکستان میں 78,000 بندوں کی اموات ہو گئی. 78,000 بندہ ایک دن میں مر جائے. اور بلاول بھٹو نے کہا کہ جی امپیریل نے کہا ہے تو لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ مروا دیں گے پاکستان کو. اور اس تقریر میں نے علی کیا کہا تھا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری کامیابی کا اللہ تعالیٰ ظاہر ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, تو جتنا مرضی آپ کر لیں آخر میں کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے ایک چیز بتاؤ کہ کیا بنیاد بنی جس کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل کی, تو میں نے اس دن جو فلور آف دا ہاؤس کہا تھا ہم گورے کی ذہنی غلامی کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, اپنے حالات کو دیکھ کے کرتے ہیں, اپنے لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کے کرتے ہیں. اسی لیے جس وقت سارا پاکستان کہہ رہا تھا لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن, عمران خان نے کہا کہ میں اپنے دیہڑی دار کو بھوک سے نہیں مار سکتا,
اس نے اپنی عوام کو دیکھ کر فیصلے کیے. اس لیے اپنے اوپر اعتماد رکھیں. مشکلیں آتی ہیں قوموں کے اوپر، لیکن جب آپ کے اوپر اپنے اوپر اعتماد اپنے اوپر اعتماد آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کامیابی بھی دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت HBO کا اینکر آپ کے ملک کے وزیر اعظم سے پوچھتا ہے کہ کیا امریکہ کی مدد کرو گے اور ڈو مور کرو گے، تو جواب ملتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. پاکستان میں آپ کو بتاؤں، آج میں ذرا مختلف علاقے کی میں نے بات کر لی، بڑے عرصے کے بعد ٹائم ملا تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں. میں نے دنیا کے 5 بر اعظموں کے اندر میں گھوم چکا ہوں. دنیا کی بہترین یونیورسٹیز جو ہے وہاں پر کورسز اٹینڈ کیے، ہارورڈ کا پروگرام کیا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروگرام کیا ہے، INSEAD جو فرانس کا سب سے بڑا ہے، برکلے میں پروگرام کیے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز میں کام کیا ہوا ہے، ایکسون موبل جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کیے ہوئے، مطلب دنیا دیکھی ہوئی. میں آپ کو یہ دل سے بتاتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے. جس دن ہم ہمیشہ سے کہتے تھے، جس دن آپ کو پرخلوص قیادت مل گئی اور قوم نے فیصلے قوم کی بہتری کے لیے، ذات کی نہیں خاندان کی بہتری کے لیے نہیں کیے اور قوم کی بہتری کے لیے کرنے شروع کیے، اس دن سے ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا. جس طرح علی کہہ رہا ہے مشکل فیصلے کیے، اس وقت فیصلے کیے جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. وہ ایسے ہے کہ ہم مرگلا کے پہاڑ کے اس طرف کھڑے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ پہاڑ کے اس طرف کیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت فیصلے کیے. عمران خان نے ان مشکل فیصلوں کو کیوں کیا؟ وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ اگلا الیکشن جیتنے کے لیے فیصلے نہیں کر رہا. وہ فیصلے کر رہا ہے کہ میں نے اگلی نسل کی بہتری کیسے کرنی ہے، اس قوم کو کیسے اٹھانا ہے. اور ان مشکل فیصلوں کا آپ کو آج نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اپوزیشن سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ معیشت اتنی تیزی سے ترقی کیسے کر رہی ہے. آپ کے لیے، اپوزیشن کے لیے آخر میں میرا پیغام یہ ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی آگے دیکھیں، ابھی معیشت میں چلنا نہیں ہے، دوڑنا ہے. اور ختم کرنے سے پہلے رضوان آپ کو میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے علاقے کی بہتری کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں اور مزید تیزی آئے گی. اور یہ رضوان کا کام ہے سر، یہ خلاف بالٹی ہمارا پانی چھوڑا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ مل کے کام کریں گے. حلقے کی بہتری کے لیے جو بھی آپ چیز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کام کرنے کو تیار ہیں. زبردست. الیاس کہہ رہا ہے میرا والا بھی اعلان ساتھ کے، تعلیم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. الیاس آپ کی کیونکہ آپ تعلیم میں بہت انٹرسٹ لیتے ہو، خود آپ اس سے منسلک بھی ہو، تو آپ کو یقیناً اس بات پہ خوشی ہوئی ہوگی کہ ہمارا حلقہ جہاں پر کوئی نیا کالج نہیں بنا تھا کتنے سالوں سے، ایک سال ہمارے حلقے میں 4 نئے کالج بن رہے ہیں. اس وقت 4 کالج ایک ساتھ بن رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو لڑکیوں کے کالج کی آپ بات کریں، یہ ترنول والا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کام کریں. بہت بہت شکریہ جی. یہ بھی دیکھنا ہے.